2009 وہ سال جب سیالکوٹ کی فضا میں خوف تھا. سرد خانوں میں آئے دن خواتین کی لاشیں آ رہی تھیں. سب کے کا ایک ہی طریقہ تھا, کوئی وزنی چیز مار کر چہرہ بگاڑ دیتا. تو کون تھا یہ اور کیوں مار رہا تھا عورتوں کو, اور یہ کیسے پکڑا گیا؟ میں ہوں کومل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں تھنک کرائم کی ایک اور تھرلنگ ایپیسوڈ. یہ کہانی ہے سیالکوٹ کی, وہی شہر جو اپنی محنتی ورکرز اور فیکٹریوں, کرکٹ بیٹس اور فٹ بالز کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے. مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہی گلیوں میں خوف پھیل گیا تھا. عورتیں اپنے گھروں سے نکلنے سے ڈرنے لگی. بازاروں میں باتیں پھیلنے لگی کہ ایک آدمی آتا ہے, خواتین کو مدد کا وعدہ کرتا ہے اور پھر لاپتہ کر دیتا ہے یا کر کے لاش جنگل میں پھینک دیتا ہے. پولیس کے پاس شکایتیں بڑھنے لگی, کبھی کسی بیوہ اور بے سہارا خاتون کی اور کبھی جاب سیکرز لڑکیوں کی مسنگ کمپلینٹس. یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ سیالکوٹ میں کوئی ریکٹ چلا رہا ہے جو جاب سیکرز کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور پھر ایک دن شہر میں خبر پھیل گئی, پولیس نے ایک خطرناک سیریل کو گرفتار کیا ہے. نام محمد یوسف مغل. سال تھا 2010. سیالکوٹ پولیس اسٹیشن میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی. ڈی پی او بلال صدیق کمیانہ میڈیا کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے بیٹھا تھا وہ شخص جس کا نام تھا یوسف مغل, جس کے چہرے پر ندامت کا نام و نشان بھی نہ تھا. ڈی پی او نے بتایا کہ یہ شخص پچھلے 3 ماہ سے خواتین کو دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا کر رہا ہے. یہ خود کو نیک, مددگار اور مذہبی ظاہر کرتا ہے. بوڑھی یا بیوہ خواتین کو بہانے سے باتوں میں الجھاتا, کہتا میں زکوٰۃ فنڈ سے پیسے دلوا دوں گا یا کسی اچھی کمپنی میں آپ کو جاب کروا دوں گا. پھر انہیں اپنے گھر لے کر جاتا اور موقع ملتے ہی ان پر کر دیتا. یوسف مغل پہلے انہیں پتھر یا کسی بھاری چیز سے پھر ان کے زیورات, پرس اور قیمتی سامان لے کر کو سنسان علاقے میں پھینک دیتا. وہ زیادہ تر ان عورتوں کو نشانہ بناتا جو اکیلی یا غریب ہوتی, جنہیں سوسائٹی میں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. دن کے وقت وہ صاف کپڑوں میں عام سا آدمی لگتا اور رات کو درندہ بن جاتا. جون سے ستمبر 2010 کے دوران یوسف مغل نے 12 سے زائد خواتین کو کیا. یوسف مغل گرفتار کیسے ہوا؟ یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. ایک بیوہ خاتون اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بہت پریشان تھی. آئے دن وہ جاب انٹرویوز کے لیے یہاں وہاں گھومتی, نیوز پیپرز کے ایڈز دیکھتی, شاید کوئی کام مل جائے. ایک دن اچانک اس کی نظر ایک ایڈ پر پڑی. اس میں لکھا تھا پڑھی لکھی خواتین کے لیے ورک فرام ہوم کا بہترین موقع, صرف ایک کال کریں. اس ایڈ میں صرف ایک موبائل نمبر تھا, کوئی کمپلیٹ ایڈریس نہیں, کوئی کمپنی کا نام بھی نہیں. خاتون کا تو دل خوشی سے بھر گیا, جیسے امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھی ہو. اس نے فوراً نمبر پر کال کی. ہیلو, میں اسما بیگم بات کر رہی ہوں. میں پڑھی لکھی خاتون ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. میں نے آپ کا جاب والا ایڈ دیکھا ہے, پلیز مجھے یہ نوکری دے دیں. فون کے دوسری طرف سے آواز آتی ہے, جی میڈم, آپ پڑھی لکھی لگتی ہیں, یہ نوکری آپ کو ہی ملے گی, بس آپ ہمارے آفس آ کر ایک چھوٹا سا انٹرویو دے دیں. اسما تو خوش ہو گئی, بچوں سے کہا میں بس انٹرویو دے کر آتی ہوں, زیادہ دیر نہیں لگے گی. بچوں کو کیا معلوم تھا کہ ان کی ماں دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی. اسما فون پر بتائے گئے ایڈریس پر پہنچی, لیکن وہاں کوئی آفس نہیں تھا, بلکہ ایک سنسان اور پراسرار گھر تھا. اسما نے دروازہ نوک کیا, دروازہ کھلا اور پیچھے سے اچانک کسی نے زور سے وار کیا. اسما بیگم زمین پر گر پڑی. زمین پر گرنے کے بعد اسما بیگم کے ساتھ ہوا کیا تھا یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا, کیونکہ اس کیس میں اسما بیگم ہی مین کڑی تھی جو یوسف مغل کا یہ دردناک کھیل اینڈ کرنے والی تھی. یوسف مغل روز کی طرح اپنی وارداتوں میں مصروف تھا. ایک دن قسمت نے کچھ عورتوں کو زندہ رہنے کا موقع دیا. انہی میں سے ایک اسما بیگم تھی. اسما بیگم کے ساتھ اور کئی خواتین بھی زخمی حالت میں یوسف مغل کے گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی. ہوا کچھ یوں کہ یوسف مغل کے کرائے کے کمرے میں وہی خوفناک منظر ایک بار پھر دہرایا جا رہا تھا, مگر اس بار اسما بیگم کسی طرح زخمی حالت میں دروازے کی کنڈی کھولنے میں کامیاب ہو گئی. میں لت پت وہ چیختی ہوئی باہر بھاگی. ساتھ میں موقع دیکھتے ہی اور خواتین بھی بھاگ نکلی جنہیں یوسف نے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا. وہ موقع دیکھ کر ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں زخمی حالت میں گلیوں میں بھاگ رہی ہیں, تو لوگوں نے فوراً اسپتال منتقل کیا اور پولیس کو انفارم کیا. پولیس پہنچی,
اسما بیگم اور زخمی خواتین نے پولیس کو بتایا کہ وہ ہمیں نوکری دینے کا وعدہ کر کے ساتھ لے گیا تھا. کہتا تھا کمپنی میں اچھی جاب ملے گی، مگر جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے اس نے ہم پر کر دیا. یہ بیان پولیس کے لیے ایک ٹھوس ایویڈنس بن گیا. یوں اس کی جرائم کی کہانی کا اختتام شروع ہوا. پولیس نے یوسف مغل کی تلاشی شروع کی. جگہ جگہ ناکے لگا دیے، ایک ایک کو چیک کیا جانے لگا اور پولیس نے یوسف مغل کے گھر کی تلاشی لی. وہاں سے بھی سارے ایویڈنس اکٹھے کیے. پھر 30 ستمبر 2010 کو سیالکوٹ پولیس نے سیریل کلر یوسف مغل کو گرفتار کر لیا. یوسف مغل کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنی موٹر سائیکل پر ایک اور بوڑھی عورت کو مدد کے بہانے لے جا رہا تھا. ڈی پی او بلال صدیق کمیانہ نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم نے ان 3 خواتین کو قتل کیا ہے: آمنہ بی بی نارووال، سلیمہ بی بی عدالت گڑھا، سلیمہ بی بی کمان والا. ان 3 خواتین کے علاوہ 5 اور بھی خواتین کے نام پولیس نے بتائے جن کا یوسف مغل نے ہی بے دردی سے کیا، اور مزید 3 خواتین کی شناخت ممکن ہی نہیں ہو سکی. اسما بیگم کے بیان سے پولیس تک قتل کا سراغ پہنچا. پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ یوسف مغل گجراوالا کے رانا کالونی کا رہائش پذیر تھا اور عدالت گڑھا میں کرائے کا گھر لے کر رہ رہا تھا جہاں وہ اپنی وارداتیں کرتا. اس کے خلاف کئی تھانوں میں مقدمات درج ہوئے: کینٹ، کوتاوالی، اگوکی، مراد پور، موٹر اور سیالکوٹ صدر. جب اسے صحافیوں کے سامنے لایا گیا تو یوسف مغل نے بیان دیا: میں کینسر کا مریض ہوں، علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے ان عورتوں کو لوٹ مار کرنے کے بعد چند ماہ بعد 16 جون 2011 سیالکوٹ کی عدالت میں وہ لمحہ آیا جس کا شہر کو انتظار تھا. سیشن جج منظور حسین ڈوگر نے فیصلہ سنایا. ملزم محمد یوسف مغل کو سزائے موت دی جاتی ہے. 7 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، اور اگر یہ جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو اسے مزید 6 ماہ قید بھگتنی ہوگی. پورے سیالکوٹ نے اس دن اطمینان کا سانس لیا. سب نے سمجھا کہ اب تو کہانی ختم ہو گئی، قاتل پکڑا گیا ہے، سزا ہو گئی، انصاف مل گیا. مگر کچھ کہانیاں واقعی ختم نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ بدل کر پھر لوٹ آتی ہیں، نئے چہرے، نئے انداز میں. یوسف مغل کو جب عدالت نے سزائے موت سنائی تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. سب نے سمجھا کہ اب تو کہانی ختم ہو گئی. سیالکوٹ میں ایک اور خبر نے لوگوں کو خوف میں ڈال دیا. ایک مذہبی لبادہ اوڑے شخص کو پولیس مقابلے میں دیا گیا. پہلے تو سب نے یہی سمجھا کہ کوئی عام مجرم ہوگا، مگر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پولیس بھی حیران رہ گئی. وہ شخص بھی عورتوں کو دھوکے کے ساتھ لے جاتا اور انہیں لوٹ مار کرتا اور پھر کر دیتا. اور اس ملزم پر بھی 27 خواتین کے قتل اور ڈکیتی کا الزام تھا. لیکن سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کا نام بھی یوسف تھا. پورے سیالکوٹ میں ایک ہی سوال گونجنے لگا: کیا یہ وہی یوسف مغل ہے جو سزائے موت پا چکا تھا؟ کیا وہ جیل سے رہا ہو گیا ہے؟ سوشل میڈیا پر بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی. کچھ نے کہا وہ ضمانت پہ رہا ہو گیا ہے، کچھ نے کہا وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ کوئی نیا شخص ہے، مگر طریقہ واردات وہی ہے. پولیس کے سرکاری کاغذات میں تو صاف لکھا تھا کہ یوسف مغل کو پھانسی دی جا چکی ہے، لیکن پھر وہی نام، وہی طریقہ اور وہی وارداتیں اور ایک اور نیا چہرہ. اس کیس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عدالت میں سزائے موت سنانے کے بعد بھی کوئی ملزم رہا ہو سکتا ہے، تاکہ یوسف مغل اور محمد یوسف کے بیچ جو کشمکش ہے وہ کچھ حد تک کم ہو سکے. پاکستان کے قانون کے مطابق جب کسی مجرم کو سزائے موت سنائی جاتی ہے تو اس پر فوری عمل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ملتا ہے اور پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اور آخر میں صدر پاکستان سے رحم کی اپیل بھی کر سکتا ہے. جب تک یہ تمام مراحل مکمل نہ ہو سزا پر عمل روک دیا جاتا ہے. اب اگر کسی شخص پر کئی مقدمات ہوں اور ان میں سے صرف ایک میں سزا ہو، باقی کیسز ابھی چل رہے ہوں، تو بعض اوقات عدالت کسی کیس میں ضمانت بھی دے دیتی ہے، خاص طور پر اگر ایویڈنس کمزور ہو یا تفتیش کمزور ہو. کچھ رپورٹس کے مطابق پولیس مقابلے میں جانے والا محمد یوسف اس طرح کے مقدمات میں بیل پر رہا ہوا تھا کیونکہ باقی مقدمات میں ثبوت ناکافی تھے یا پولیس کی تفتیش کمزور تھی. رہائی کے بعد مبینہ طور پر اس نے پھر وہی درندگی شروع کر دی. مزید 5 یا کچھ 6 خواتین کو کیا، تب جا کر پولیس نے اسے دوبارہ پکڑا اور پولیس مقابلے میں مار دیا. پاکستان میں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، ایسے کئی کیسز میں یہی ہوتا ہے. پولیس کے پاس فورنزک ثبوت نہیں ہوتے
गवाहान डरते हैं या फिर मुकर जाते हैं, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर पड़ जाती है और नतीजा ये निकलता है कि कातिल बेल लेकर दोबारा आज़ाद हो जाता है। कुछ लोग आज भी यही कहते हैं यूसुफ मुगल अपील पर था और इसी दौरान ये फरार हुआ या बेल पर रिहा हो गया, मगर सच ये है ना पुलिस ने कभी तस्दीक की ना अदालत ने कोई हतमी बयान दिया। सियालकोट के लोग आज भी कंफ्यूज्ड हैं। एक यूसुफ जिसे अदालत ने फांसी दी और दूसरा यूसुफ जो पुलिस मुकाबले में मारा गया। दोनों के चेहरे अलग मगर नाम, शहर और तरीका वारदात एक। यूसुफ मुगल पर 12 खवातीन के कत्ल का इल्ज़ाम था और मोहम्मद यूसुफ पर 27 खवातीन के कत्ल का। शिकार भी वही, बूढ़ी बेसहारा औरतें, जगह भी वही, सियालकोट, और जुर्म भी एक जैसा, धोखा, लूटमार। मगर जब भी सियालकोट की गलियों में कोई अकेली बूढ़ी औरत जाती नजर आती है, लोग एक लम्हे को रुक जाते हैं। शायद दिल में वही खौफ उठता है, कहीं वो यूसुफ जैसा ना हो। कभी कभी मजहब के पर्दे के पीछे भी दरिंदगी छुपी होती है, और जब कोई अजनबी शख्स आपसे मदद या जॉब देने का वादा करे तो एक लम्हा रुक कर ज़रूर सोचें। जैसे वो कमरा जहाँ यूसुफ मुगल खवातीन को जॉब इंटरव्यू के बहाने बुलाता था, वो कोई ऑफिस नहीं था बल्कि एक सुनसान घर था, और वो न्यूज़पेपर में दिया गया ऐड जिसका जिक्र हमने इंट्रो में किया था, इसमें भी सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर लिखा था, ना कोई पता, ना कंपनी का नाम, ना किसी इदारे की शनाख्त। सियालकोट की ये खौफनाक कहानी हमें एक सबक देती है, होशियार रहें। क्राइम कमिट होने और आपके बच जाने के दरमियान सिर्फ एक फ़र्क होता है कि आप कितने होशियार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।